یہاں پہ اشعار کی تشریح ہو چکی تھی 35، 36، 37 اور 38 نمبر کی، اور ابھی جو ہے وہ ہم ان اشعار کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی تشریح کیا بنتی ہے۔ پہلا شعر تو واضح ہے کہ ورفع بباب و بیجرٹ ونصب سالم جمع عامر و مذنب۔ ورفع بباب، واو کے ذریعے سے آپ رفع دیں، و بیجرر اور یا کے ساتھ آپ جر دیں۔ بے یا یعنی یہ جو جار مجرور ہے یہ اجرت کے متعلق ہو جائے گا، ونصب اسی جر کے اوپر عطف ہو جائے گا، یعنی یا کے ذریعے سے بھی کیا دیں گے جی، نصب دیں گے۔ کس کو نصب دینی ہے اور کس کو رفع دینی ہے، کس کو جر دینی ہے، یہ سالمہ، یہ مفعول کیا واقعہ ہو جائے گا منصب کا۔ سالم جمع عامر و مذنب، عامر کی جمع سالم اور مذنب کی کیا ہے، جمع سالم۔ دو مثال دینے کی کیا وجہ ہے کہ عامر جو ہے یہ کس کو بیان کر رہے ہیں، علم کو بیان کر رہے ہیں، اور مذنب کس کو بیان کر رہے ہیں، صفت کو۔ صفت میں مذنب صفت لے کر ہے یعنی گناہ کرنے والا، تو یہ صفت پھر کس کی ہو جائے گی، ایک تو عاقل کی ہو جائے گی، کیونکہ جو گناہ ہے وہ عاقل کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ معاشی وغیرہ یا چلنے پھرنے والی اس طرح کی صفت لے کر آتے تو وہ تو حیوانات میں بھی کیا موجود ہے، غیر ذوی العقول میں، تو ذوی العقول کی صفت جو ہے وہ مذنب کیا مصنف لے کر آئیں، اور یہ صفت کس کے لیے ہے بھی مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، اور تائے تانیث سے خالی ہے، جو مصنف نے کیا وضاحت کی تھی اس کی، کہ جمع مذکر سالم کہاں پہ آتی ہے، یا تو علم میں آتی ہے جو تانیث سے خالی ہو، یا صفت میں آتی ہے جو مذکر عاقل کے لیے ہو، اور اس سے اگر مؤنث کا معنی مراد لیا جائے تو اس کے اوپر تا لگ جاتی ہے، یا وہ اگر مؤنث کے معنی میں ہو تو اس معنی کے اوپر کیا لگتی ہے، تا لگتی ہے، تاکہ احسن اور افضل بھی کیا ہیں، شامل ہو جائیں۔ وہ شبہ زین، وہ شبہ زین، اس کا عطف کس کے اوپر ہوگا جی، سالم جمع و شبہ زین، اور جو ان دونوں کے کیا مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، سالم جمع عامر و سالم جمع شبہ زین۔ زین کیا اصل میں ہا زین ہوتے ہیں نا، ہائی تنبیہ کو یہاں پہ ہٹایا گیا، تو ان دو کے مشابہ یعنی عامر اور مذنب کے جو مشابہ ہیں ان کو بھی ہم کیا اعراب دے دیں گے جی، یہی والا دے دیں گے، یعنی عامر اور مذنب یہاں پہ ایک جو ہے وہ قانون کے طور پہ لائے گئے نا، کہ عامر سے ہم مراد کیا لیتے ہیں، علم لیتے ہیں جو تائے تانیث سے خالی ہوتا ہے، تو ہر وہ علم جو تائے تانیث سے خالی ہو وہ اس کا کیا ہو جائے گا، شبہ ہو جائے گا، اور مذنب سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، صفت مذکر عاقل کے لیے، تو بس اس کے مشابہ کیا ہو جائے گی، ہر صفت جو مذکر عاقل کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی عامر اور مذنب کی طرح جو بھی آپ کو چیزیں ملیں گی ان کی جب بھی جمع سالم بنائی جائے گی تو اس کی رفع واو کے ساتھ، نصب اور جر یا کے ساتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جم کہتے ہیں۔ شبہ ذہن تک کیا بات ہوگی، جم کی بات ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَبِهِ عشرون وَبَابُهُ أُلْحِقَ، وَبِهِ أُلْحِقَ یعنی أُلْحِقَ بِهِ، بِهِ کیا مطلب یعنی جم، یہ جو جم کی ہم سالم بنا رہے تھے نا، اسی جم کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، کیا ملحق کر دیا جائے گا جی، عشرون اور اس کے باب کو۔ عشرون اور اس کا باب کیا کہلاتا ہے، جم نہیں کہلاتا بلکہ اس میں جم کہلاتا ہے، کیونکہ اس کا جو واحد ہے وہ اپنے لفظ سے نہیں ہے، اور دوسرا جو یہاں پہ مذکر سالم کی مصنف نے تعریف کی ہے وہ کس سے کی ہے، علم یا صفت سے کی ہے نا، تو عشرون اور اس کے باب جو ہے وہ علم اور صفت بھی کیا واقع نہیں ہوتے، یعنی اگر پہلے مرحلے پہ دیکھیں تو یہ جم بھی واقع نہیں ہوتے، دوسرے مرحلے پہ دیکھیں تو جم مذکر سالم بھی واقع نہیں ہوتے، تو لہٰذا جب یہ جم مذکر سالم نہیں بنتے اور خود جم بھی نہیں بنتے بلکہ اس میں جم ہے، تو اب اس کو کیا کریں گے، جم اور جم مذکر سالم کے ساتھ ملحق جو ہے وہ کر دیا جائے گا، یہ ملحقات میں کیا شمار ہوگا۔ والأہلون اولو وعالمون علیون وارضون شذا، شاذ جو ہے وہ ان یہ الفاظ ہیں، ان میں سے ایک اہلون ہے، جو اہل کی کیا ہوتی ہے، جم کہلاتی ہے نہیں کہلاتی، ہاں اہل کی جم کہلاتی ہے، لیکن یہ جم جو ہے وہ سالم نہیں کہلاتی، ایسی ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ نہ علم ہے اور نہ ہی کیا ہے، صفت ہے، اس وجہ سے
یعنی خود جو اہل ہے نا، اہل یہ اسم جنس ہے، اہلون تو کیا ہے یہ جمع ہے نا اس کی، ٹھیک ہے. تو بس اس کے جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے، یہ جمع تو ہے لیکن جمع مذکر سالم نہیں ہے. جبکہ عشرونہ کیا ہے، عشرونہ جمع ہی نہیں تھا نا، عشرونہ کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ جمع ہی نہیں ہے، عشرونہ جمع ہی نہیں ہے. جبکہ اہلونہ جو ہے وہ جمع ہے لیکن جمع مذکر سالم نہیں ہے، کیونکہ اس کا واحد اس کے لفظ سے موجود نہیں. یہ کہیں گے نہیں، واحد اس کے لفظ سے موجود ہے نا اہلونہ، یہ نہیں کہیں گے. بلکہ ہم کیا کہیں گے، جمع مذکر سالم کیوں نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ علم ہے اور نہ یہ صفت ہے. یہ جو ہے وہ وجہ ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو صرف سب اہلونہ کی کیا ہم وجہ بیان کریں گے کہ اس سے ملحق کیوں کیا جمع مذکر سالم پر، یہ جو خود ہے تو جمع. نہیں، اہل کا اس کا مفرد سے آتا ہے، کس کے علم نہیں، اہل کا، اہل خود علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہل خود علم بھی نہیں ہے اور اہل صفت کے طور پہ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اہل کیا مطلب ہے، گھر والے نا، رشتہ دار کا. اچھا، اولو جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ، بل اہلونہ اولو، اولو یعنی یہ اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے لیکن حرف عطف کیا ہے، معذوف ہو چکا ہے. تو اولو بھی پڑھا تھا اس میں نا، اولو یعنی اصحاب کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اولو مالک. تو اولو کو بھی ہم جو ہے وہ جمع میں ڈالیں گے، نہیں ڈالیں گے. اسی بھی جو ہے وہ، ہاں اولو کو جمع ہی نہیں کہتے بلکہ اسے اسم جمع کہتے ہیں، کیونکہ اس کا واحد جو ہے وہ اس کے لفظ سے موجود ہی نہیں ہے. وہ زو ہے اس کا معنی، یعنی اس کا واحد کو اگر آپ لے لیں تو زو زیادہ سے زیادہ بنے گا یا صاحب بن جائے گا. تو ہم کیا کہیں گے کہ یعنی اس کے اپنے لفظ سے واحد نہیں ہے. اہلونہ کا اپنے لفظ سے واحد تھا، اسے ہم جمع میں ڈال رہے تھے لیکن جمع مذکر سالم نہیں بن رہا تھا کیونکہ وہ علم اور صفت کے طور پہ نہیں تھا. اولو تو ہم کہہ سکتے ہیں صفت کے طور پہ آتا ہے، اصحاب جو ہے. ٹھیک ہے، اور ہوتا بھی ذویل القول کی صفت کے طور پہ ہے، مثال کے طور پہ اولو مال والے ہو کے مثلا. لیکن اس کے اندر مشکل کیا ہے کہ اسے ہم جمع نہیں کہہ سکتے. جمع کیوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا واحد اس کے لفظ سے موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جب جمع نہیں ہے تو اسے جب جمع کے ساتھ ملحق کریں گے تو وہ بھی کیا ہے جی، شاذ میں چلا جائے گا، ملاقات میں چلا جائے گا. عالمونہ کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ عالم کی جمع ہے یا نہیں ہے؟ ابن ناظم کے مطابق یہ عالم کی جمع نہیں ہے، کیونکہ عالمون کا مطلب ابن ناظم کے مطابق کیا ہے کہ جو عقلاء کے لیے خاص ہے. عالم عقلاء جو ہے نا اس کو فقط وہ عالمین کہتے ہیں. مفرد عام ہو جائے گا، ہاں مفرد اس کا عام ہو جائے گا. تو لہٰذا عالمون میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی اسم جمع ہے. ابن ناظم کے اسم جمع کیوں ہے، کیونکہ اس کا جو واحد ہے وہ عام ہے. ٹھیک ہے، واحد کا اور معنی ہے، لہٰذا اس کے اپنے معنی والا لفظ موجود ہی ہمارے پاس نہیں ہے. عالمون کا مطلب کیا ہے، ذوی العقول کا جو عالم ہے، ذوی العقول عالم عقل جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں عقلاء والا. تو عقلاء والے کے لیے لفظ عالم کے لغت میں واضح ہی نہیں کیا گیا. تو بس ہم کیا کہیں گے کہ عالمون کو جو اپنے جمع سے جو لفظ ہے نا اسی معنی میں، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اسے جمع سے نکال کے اسم جمع میں کیا کنورٹ کر دیں گے. اگر ہم دوسرے نظریے کے مطابق دیکھیں گے جس میں کہتے ہیں کہ عالمون بھی کیا سب کو شامل ہے، عقلاء اور ذوی العقول جو بھی عالم ہو، ٹھیک ہے، کائنات میں جانوروں کا دنیا ہو، نباتات کی ہو، فرشتوں کی ہو، جو بھی ہو، سب کو ہم عالمین کہتے ہیں. تو پھر اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ پھر جمع بن جائے گی عالم کی. تو عالم کی بھی جمع کیا ہے، اس کے یعنی اس کے اپنے لفظ سے واحد ہمیں مل جائے گا، پھر تو یہ جمع میں چلا جائے گا. لیکن اسے پھر جمع مذکر سالم بنانے میں کیا مشکل ہوگی، کیونکہ یہ پھر نہ جو ہے وہ علم ہے اور نہ ہی کیا یہ صفت ہے. علم اور صفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے جو ہے وہ جمع مذکر سالم سے نکال دیں گے اور اس کے ساتھ پھر اسے ملحق جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ دوسرا نظریہ ہو جائے گا جو مشہور ہے. لیکن ابن ناظم کے مطابق جو اس کی تحقیق ہے کہ عالمون جو ہے وہ عقلاء کے لیے آتے ہیں. تفسیر شبر میں بھی ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ عالمین جو ہے وہ عقلاء کے ساتھ خاص ہے.
جب رب العالمین ہم کہتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ عالمین رب العالمین یعنی جو اس دنیا میں عقلاء ہیں نا ان کا وہ رب ہے، ان کی تدبیر کرنے والا ہے، تو یہاں عالمین کو جمع کیا گیا، ان کے بھی یہ انہوں نے بھی یہ تفسیر اس کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عالمون جو جمع ہے اس کے معنی میں اختلاف ہے کہ یہ کیا اسم جمع ہے یا یہ جمع ہے، یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ چوتھا جو لفظ ہے علیون، ٹھیک ہے، یہ جو جنت کا اعلیٰ درجہ تھا اس کا جو ہے وہ نام تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی مصنف نے کس میں ڈالا تھا؟ اس میں جمع میں ڈالا تھا، کہا تھا کہ اس کا جو واحد ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی یہ تھی کہ اس کا جو واحد ہے وہ اور معنی میں، وہ ہر بلند جگہ کو کہتے ہیں، اس کا واحد عام ہے، ہر بلند جگہ کو کہتے ہیں، لہٰذا اس کے اپنے لفظ سے ہے ہی نہیں واحد، یعنی جنت کا بلند درجہ کے لیے لفظ واحد علی بولا جاتا ہے، علیون یہ نہیں بولا جاتا ہمارے پاس۔ علیون جب بھی بولا جائے گا استعمال ہوگا وہ ہر بلند جگہ کے لیے استعمال ہوگا، یعنی عالمون اور علیون دونوں ایک جیسے مصنف مطابق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر وہی ہم اگر دوسرے نظریے کی طرف جائیں گے تو وہ بھی اس سے کیا بنائیں گے کہ بھئی علیون کی واحد موجود ہے، علیون، اور وہ آگے پھر کیا کہیں گے کہ یہ فقط جمع مذکر سالم میں نہیں جاتا، کیونکہ نہ یہ جو ہے وہ علم ہے اور نہ ہی جو ہے یہ وصف ہے، لیکن علم تو اسے پھر کہہ سکتے ہیں جنت کے اعلیٰ جگہ علم میں چلا جائے گا، پھر وہ نظریہ شاید یہاں پہ نہیں آئے گا، وہ ابن ناظم والا نظریہ ٹھیک ہے کہ بس اس سے جو ہے وہ ہم اس میں جم میں ڈالیں گے، جم میں ڈال ہی نہیں سکتے، کیونکہ جم میں ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ علیون اس کا ہمارے پاس کیا لفظ موجود ہو، جس کا مطلب ہی کیا ہو بلند جگہ جو ہے وہ جنت کی ہو۔ تو لہذا علیون بھی کس سے خارج ہو گیا جی؟ جم سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ارضون کیا ہے؟ یہ ارضن کی جو ہے وہ جم ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ جم سالم سے کیا ہے خارج کرتے ہیں، کیونکہ را کی حرکت کیا ہو گئی ہے؟ تبدیل ہو گئی ہے۔ اور دوسرا ہم اسے اگر دیکھیں تو یہ بھی کیا ہے، علم جو ہے وہ عقلاء کے لیے نہیں ہے نا، اچھا صفت عقلاء کا ہونا ضروری ہے نا، ہاں ٹھیک۔ بہرحال یہ علم کہیں گے ارضن کو، علم تو کہہ سکتے ہیں، نام تو ہے نا علم ہے، ہاں علم کہہ سکتے ہیں، بس وہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ سالم والی جو شرط پوری نہیں، را کی بتغیر آ گئی۔ تو یعنی اہلون، اولو، عالمون، علیون، یہ جو 5 ہیں ہمارے پاس، تو اہلون میں ہم نے کیا کہہ دیا؟ کیا یہ جم ہے یا جم نہیں ہے؟ جم ہے، جم ہے لیکن مذکر سالم نہیں ہے، کیونکہ یہ علم اور صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اولو کا ہم نے کیا کہا؟ یہ جم ہی نہیں ہے، اس میں جم ہے کیونکہ اس کا واحد ہی موجود نہیں ہے۔ عالمون اور علیون ابن ناظم کے نظریے کے مطابق کیا ہو جائیں گے؟ جم ہی نہیں ہے، دونوں اس میں جم ہے کیونکہ اس کا واحد اس کے معنی والا موجود نہیں ہے۔ ارضون کو ہم جم مانیں گے لیکن جمع سالم جو ہے وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، جمع مکسر مانیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ اگر ہم ان کو جمع مذکر سالم والا حکم دے رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ شاذ ہو جائیں گے، یعنی والاہلون اولو وعالمون وعلیون وارضون شذا، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ شاذ ہو جائیں گے۔ بلکہ یہاں پہ کیا شذا واحد کا صیغہ لے کر آئے ہیں نا، تو اس کی ترکیب میں پھر کیسے سیٹ کریں گے آپ واحد کے صیغے کو؟ تفسیر میں انہوں نے اہلون کو شاذ کہا تھا، اہلون اور اس کی مثال کی خلاف علموں کے ساتھ اس کو شاذ کہا تھا۔ شاذ کے پاس سے نون میں زیادہ چلی تھی، اہلون کو شاذ کہا تھا اور اس کے ساتھ 2 مثالیں کر دی تھی، وہی نا، میں یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اہلون اور اولو والے سارے شاذ ہو جائیں گے نا، فقط ارضون تو شاذ نہیں ہے نا، اگر فقط ارضون شاذ ہو، ٹھیک ہے، وہ یعنی پھر ہم یہ کہیں گے کہ باقیوں کا جو خبر کیا نام ہے، جو خبر ہے نا وہ محذوف ہم مانیں گے، والاہلون شذا، اولو شذا، عالمون شذا، علیون شذا، وارضون شذا، یوں کر کے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شذا ہے نا یہ فقط ارضون کے لیے آ رہا ہے، اور ارضون جو کہ پہلے والے پہ عطف ہو رہا ہے و علیون پہ، تو لہٰذا ہم علیون کی بھی خبر کو کیا مان لیں گے؟ یہی والی جو شذا والی خبر ہے نا یہ علیون کے لیے بھی کیا محذوف مان لیں گے۔ علیون پھر عطف ہو رہا ہے عالمون کے اوپر بحذف حرف العاطف، حرف عاطف کو محذوف کر کے
تو پھر علمونہ کی خبر بھی یہی شذ ہو جائے گی، پھر علمونہ اولو کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اولو کی خبر شذ ہو جائے گی، اولو کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ آلونہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو شذ جو ہے وہ سب کے ساتھ ہو جائے گا۔ شذ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ شاذ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو قواعد سے ہٹ کے ہو، ٹھیک ہے، قواعد سے ہٹ کے ہو، اگرچہ استعمال میں شاذ نہیں ہے، استعمال تو اس کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، استعمال تو اس کا ہوتا ہی یہی ہے، بلکہ زیادہ کیا ہے، وہ یہی ہے اس کا استعمال۔ تو لہٰذا یہ قواعد سے ہٹ کے ہوگا، اور قواعد سے ہٹنے کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ شاذ ہے۔ اچھا، والسنون وبابہ ومثل حین قد یرد ذا الباب، والسنون وبابہ، سنون اور اس کا جو باب ہے، یہ بھی مبتدا ہے، اس کی پھر خبر کیا لے کر آئیں گے؟ اس کی خبر وہی شذ بنانی پڑے گی ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ سنون وبابہ ہم کیا کہیں گے؟ شذ۔ سنون اور اس کا باب کیا ہے جی؟ شذ ہے۔ اس کے شاذ ہونے کی کیا وجہ ہے سنون اور اس کے باب کی؟ اسے کیا جمع نہیں کہتے ہم؟ وہی، اسے جمع مذکر سالم ہم نہیں کہتے۔ جمع مذکر سالم کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ صفت کے طور پہ نہیں ہے، یعنی اگر پہلے آپ جمع مذکر سالم کے پہلے آپ قانون لے کر آئے نا، ہاں وہ تو ہے، وہ یعنی سالم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسرے جو ایک معیار تھا جمع مذکر سالم میں کہ یا تو وہ علم ہو یا وہ مذکر عاقل کی کیا صفت ہو۔ تو جو باب سنون ہے اس میں تو ہم کہتی ہیں کہ ہر وہ اسم مؤنث، ٹھیک ہے، یہ تو مذکر کے لیے ہوتے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے جو ہے وہ علم نہیں ہوتے، سنتن، اس کے ہمیشہ مفرد میں کیا رہتی ہے؟ تا رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ سنون اور بابو کو ہم جو ہے وہ جمع کہیں گے، سنت ان کی جمع جو ہے وہ سنون ہے، لیکن اس جمع کو جمع مذکر سالم نہیں کہیں گے۔ جمع مذکر سالم نہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے جی؟ یہ نہ تو یہ علم ہے اور نہ ہی یہ مذکر کے لیے، مذکر عاقل کے لیے صفت کے طور پہ ہیں، بلکہ یہ ہر اسم مؤنث ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں سے بہت ساروں کی اگر آپ حرکات دیکھیں گے جمع میں جا کے تو وہ حرکات بھی کیا ہوں گی؟ تبدیل ہوں گی، تو اس وجہ سے یہ جمع سالم بھی کیا ہے وہ نہیں بنتے اکثر اس کی جو مثالیں، بلکہ اکثر مثالوں میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ جمع مکسر ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ مثالوں میں یہ جمع سالم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ظاہری طور پہ سالم بن جائیں گے، لیکن وہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ وہ صفت کس کے لیے ہے جی؟ مذکر کے لیے نہیں ہے، مذکر عاقل کے لیے صفت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے جمع مذکر سالم بھی نہیں مانیں گے۔ جیسے میرے خیال میں جو مثال میں یاد ہے جی، ایرتن سے جو ہے وہ ایرون جو بناتے تھے، اس کی حرکات جو ہے وہ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے باوجود کیا جمع سالم اسے کیوں نہیں ڈالیں گے؟ اس وجہ سے کہ وہ صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مذکر عاقل کی، اور نہ ہی کیا ہے وہ علم ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایرتن ایک مؤنث شمار ہوتے ہیں لفظ۔ اچھا، ومثل حین قد یرد ذا الباب وهو عند قوم یضطرد۔ مثل حین کیا ہے؟ مفعول مقدم واقع ہو رہا ہے قد یرد کے لیے نا، ذا الباب یعنی ھذا الباب، ھذا الباب سے کیا مراد ہے؟ باب سنون، کہ باب سنون کے اندر دو اعراب ہو گئے نا، ایک اعراب وہی جمع مذکر سالم والا، دوسرا اعراب اس کا کون سا ہو گیا؟ حین والا ہو گیا، یعنی وہ مثل حین اور حین کی مثل قد یرد ذا الباب، یہ باب کیا وارد ہوتا ہے، وہو عند قوم یضطرد، اور یہ ایک قوم کے پاس یہ کیا رائج بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا زیادہ کیا استعمال بھی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اشعار کی کیا ہوگی؟ مختصر تشریح ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اگلے اشعار کی طرف آ جائیں، 39 نمبر جو ہے 39 اور 40 نمبر۔ ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بکسرہ نطق، ونون ما سنی والملحق به بعکس ذاک استعملوه فانتبہ۔ ونون مجموع وما، مجموع کی نون، وما اور اس کی نون، التحق به جو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ ملحق ہوتا ہے۔ اس کی نون کو آپ کیا کریں گے؟ فافتح، آپ کیا دیں جی؟ فتح دیں۔ اس فا کو کہتے ہیں، یہ فا زائدہ ہے، کوئی یہ جواب وغیرہ کے نہیں ہے، بس ضرورت شعری کے ساتھ فا کو زیادہ لے کر آگے سیدھا سیدھا کیا ہے؟ افتح لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی افتح کیا ہے؟ یہ اس کے لیے نون مجموع کیا ہو جائے گا؟ مفعول مقدم ہو جائے گا، یعنی سیدھی عبارت کیا ہو جائے گی کہ افتح نون مجموع
وملتحق بہ، کہ جو جمع مذکر سالم کی جو نون ہوتی ہے، اسی طریقے سے جمع مذکر سالم کے جو ملحقات ہیں ان کی جو نون ہوتی ہے اس کو آپ کیا رکھتے ہیں؟ مفتوح رکھتے ہیں۔ وقل من بکسرہ نطق، یعنی وقل من نطق بکسرہ، اور وہ بندے تھوڑے ہیں کہ من نطق جنہوں نے بولا ہے بکسرہ، نون کے کسرہ کے ساتھ۔ تو یعنی ہم کیا کہیں گے کہ جو جمع کی نون ہے یہ مفتوح ہونے کے ساتھ ساتھ مکسور بھی کیا کچھ وارد ہوئی ہے۔ وَنُونُ مَا سُنِّيَ وَالْمُلْحَقِ بِهِ بِعَكْسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ، ٹھیک ہے جی، استعملو یعنی انہوں نے استعمال کیا۔ اچھا کس کو استعمال کیا؟ نون ما سنیہ، اس کی نون کی جس سے مثنیٰ بنایا جاتا ہے، والملحق بھی، اور اس کی نون کہ جو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ ملحق ہوتا ہے۔ مثنیٰ کے ساتھ ملحق کیا ہیں؟ اثنان اور اثنتان، ان کی اس کی نون ہے۔ قلع وغیرہ کی تو نون ہوگی نہیں کیونکہ وہ تو مضاف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نون کیا ہے جی؟ بعکس ذاک ہے، اس کے کیا ہے؟ الٹ ہے، نون جمع کے کیا ہے؟ عکس ہے، ٹھیک ہے۔ استعملو یعنی اس کا عکس کیا ہے؟ انہوں نے استعمال کیا، یعنی نون مفتوح کی بجائے کیا ہے جی؟ مکسور کیا استعمال کیا ہے۔ نونوں کو یہاں پہ آپ مبتدا بنا لیں گے اور استعملوہ کو اس کی کیا بنا لیں گے؟ خبر بنا لیں گے۔ یہ جو ہے وہ باب اشتغال بن سکتا ہے نا، کیونکہ استعملوہ کی ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ نون کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو باب اشتغال میں کیا کرتے ہیں؟ یا پہلے والے کو آپ مبتدا بنا لیتے ہیں، یا اگر آپ اسے مفعول بنائیں تو پھر اس کا فعل کیا رکھتے ہیں؟ معذوف رکھتے ہیں، یعنی استعملوا نون ما سنیہ والملحق بہ۔ فانتبہ، ٹھیک ہے، اور آپ کیا رہ جائیں؟ منتبہ ہو جائیں، متوجہ کیا ہو جائیں۔ تو یہی مطلب ہے، مصنف اسی کو بیان کرتے ہیں ابن ناظم، یعنی قد تقدم الکلام علی نون التثنیۃ والجمع علی حدۃ، گزشتہ کلام گزر چکا ہے تثنیہ کی اور جمع کی دونوں نونوں کے اوپر علیحدہ سے مصنف نے کیا کلام کیا تھا، اور وہاں پہ ابن ناظم نے کیا بیان کیا تھا کہ دونوں میں جو نون ہے وہ حرکت اور تنوین کے عوض میں آتی ہے، اور مثنیٰ کی نون کو ساکن رکھنے کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ اصل کے مطابق ہے، حرک بالکسر، اور جمع کی یہ کہا کہ یہ تخفیف کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یبقى فیہ، اب اس نون کے اندر کچھ چیز باقی نہیں رہی، الا مگر وہ چیز باقی رہ گیا کہ ما نبہ علیہ، کہ جس کے اوپر ناظم نے کیا کیا ہے؟ یہ توجہ دلائی ہے، ہماری متوجہ کی ہے۔ وہ کیا توجہ ہے کہ من ان نون الجمع حق و حلفت وقت تکسر، کہ نون جمع کا حق تو کیا ہے؟ مفتوح ہونا ہے تخفیف کی وجہ سے، لیکن وقت تکسر، لیکن ابھی کبھی سے کیا کیا جاتا ہے؟ مکسور بھی کیا جاتا ہے۔ وان نون تثنیۃ حق و الکسر، اور نون تثنیہ کا حق کیا ہے؟ مکسور ہونا، لیکن کبھی اسے کیا کیا جاتا ہے جی؟ مفتوح کیا جاتا ہے۔ فاما کسر نون الجمع فانه یجیء للضرورت، نون جمع کا جو مکسور ہونا ہے تو یہ ضرورت شعری میں جو ہے وہ آیا ہے، یعنی نثر میں نہیں آیا، اشعار کے وزن کو سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عرین من عرینۃ لیس منا برئت الی عرینۃ من عرین، عرفنا جعفرا و بنی ابیہ وانکرنا ضعائف آخرین۔ شاید مثال کہاں پہ ہوگا اس میں؟ عرین کیا ہے؟ عرین لفظ اورینہ کی جو ہے اورینہ کی جمع ارون اور ارین آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ملاقات میں جائے گی نا، ٹھیک ہے، اور یہ باب سنون تو نہیں بنے گا نا۔ باب سنین میں تو کیا تھا؟ وہ 3 حرفی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آخری کو اڑایا جاتا ہے نا، ہاں، اس میں بھی یہ نہیں جائے گا۔ تو یہ اس سے ہٹ کے ہوگا کہ جس کی جمع کیا ہے؟ اورینات آنے کی بجائے کیا آتی ہے جی؟ ارین آتی ہے۔ وہ جو مثالیں ہم نے بیان کی تھیں، مارقت، ان سے کیا ہے جی؟ مارقین آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ والی مثالیں ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے جو آخرین ہے تو یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ آخر کی کیا ہے؟ جمع آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بتا رہے ہیں نا کبھی کبھی مقصور بھی ہے۔ تو اس میں اب میں نے جو ہے نا، ہاں، نون میں سے کیا ہے؟ مقصور آ گیا، اور آخرین میں کیا ہے؟ تو یہ 2 شاید مثال ہو جائیں گے نا، ارین اور یہ دونوں شاید مثال جمع کے ہو جائیں، ملحق کے ہو جائیں گے،
پہلا آرین ملک کا ہو جائے گا، دوسرا بھی ملک کی ہے میرے خیال میں، یہ کیا کہتے ہیں آخرون جو ہے کیا ہے صفت ہے، مذکر کی صفت ہے، مذکر آخر کی، تو وہ پھر جمع ہو جائے گا، ملک نہیں ہوگا یعنی۔ اچھا جی، وَكَقَوْلِ الْآخر، دوسرے شعر نے کیا کہا، اَكُلُّ الدَّهْرِ حَلٌّ وَارْتِحَالٌ اما يبقي علی ولا یقینی وماذا یبتغی شعراء منی وقد جاوزت حد الاربعین۔ شاید مثال کہاں پہ ہے جی؟ اربعین، یہ بھی کیا تھا جی؟ ملحق میں سے ہے نا، عشرون، باب عشرون میں سے ہے نا، ٹھیک ہے، تو اربعین ہونا چاہیے تھا، تو اربعین ہے۔ اچھا، وہ اما فتح نون تثنیہ فلغت قوم من العرب، نون تثنیہ کا جو مفتوح ہونا ہے تو یہ کیا ہے جی؟ قوم عرب کی ایک لغت ہے کہ جس سے فرا نے جو ہے وہ حکایت کیا ہے، وہ انشد من الطویل، اور طویل سے جو ہے وہ ایک شعر کو بھی جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ وہ شعر کیا ہے کہ اعلی احوذیین استقلت عشیۃ فما ہی الا لمحۃ وتغیب، اس میں کیا ہے نون تثنیہ کے اوپر فتح دیا گیا ہے، وہ کون سی نون تثنیہ؟ احوذیون، احوذیون، احوذیان اور احوذیین ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پہ کیا انہوں نے پڑھا احوذیین، یوں کیا پڑھا۔ اچھا جی، یہ اس کے بعد اگلے شعر کے اوپر آ جائیں۔ یہاں تو جو گفتگو ہماری کتنی چیزوں میں ہوگی، اعراب فری میں، اسماء ستہ کی ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ کیا تھا جی؟ مثنیٰ کی ہوئی، اس کے بعد کیا ہے یہ جمع مذکر سالم کی ہوئی، اور ابھی کون سا رہتا ہے؟ جمع مؤنث سالم رہتا ہے، جس کی جمع الف اور تا کے ساتھ رہتے ہیں۔ وما بتا و الف قد جمع یکسر فی الجر و فی النصب معا کذا اولات والذی اسم قد جعل کأذرعات فیہ ذا ایضا قبل۔ ما جمع یعنی یوں ہو جائے کہ ما جمع، جس کی جمع لائی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ بتا و الف، ٹھیک ہے، جس کی جمع جو ہے وہ تا اور الف کے ساتھ لائی جاتی ہے، تو اس کو پھر کیا کریں گے جی؟ یکسرو، اس سے مکسور کر دیں گے، فی الجر و فی النصب معاً، اس کو مکسور رکھیں گے جر اور نصب میں، لیکن رفع میں جو اعراب ہے اس کا اعراب کیا رہے گا؟ اصلی رہے گا، ٹھیک ہے، نیابی اور فری اعراب اس کا کس میں جا رہے ہیں؟ فقط نصب میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جر میں بھی کیا ہے وہ اصلی کے اوپر ہے باقی۔ اچھا، کذا اولا، تو اسی طریقے سے اولا تو ہو جائے گا، اولا تو جو ہے وہ جمع مؤنث سالم کے ملحقات میں شمار ہوتے ہیں نا، اولا تو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے وہ والذی اسما قد جعل، اور وہ کہ جس کو اسم کے طور پہ قرار دیا ہو، یعنی جیسے علم جو ہے وہ ہم نے بنا دیا ہو، جیسے عرفات کا لفظ ہے، اور ازریات، ازریات کسے کہتے ہیں؟ شام کے ایک علاقے کا نام ہے ازریات، شام کے ایک شہر ہے اس کا نام ازریات ہے، یہ عرفات کی طرح۔ تو اب یہاں پہ ازریات میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ جمع تو نہیں ہے ازراؤن کی، یہ کیا ہے جی؟ علم کے طور پہ ایک مفرد کا نام ہم نے رکھا ہے، تو ہے تو یہ مفرد جمع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جو حالات رہیں گے کون سے رہیں گے؟ جمع مؤنث سالم والے، یعنی نصب اور جر کسرہ کے ساتھ آئے گی، اور رفع کیا ہے جی؟ ضمہ کے ساتھ آئے گی۔ والذی اسما قد جعل، اور وہ کہ جسے جو ہے وہ اسم کے طور پہ قرار دیا ہو، جیسے کہ ازرعات ہے، تو فیہ ذا ایضا قبل، فیہ ھذا ایضا قبل، یعنی قبل ھذا فیہ ایضا، تو اس میں بھی کیا ہے؟ اسی کو قبول کیا گیا ہے، اسی کو کیا مطلب، یعنی اسی اعراب کو قبول کیا گیا ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کی تھوڑی سی شرح پڑھ لیتے ہیں۔ الذی یجمع بالالف والتاء، جس کی جمع الف اور تا کے ساتھ لائی جاتی ہے، هو الجمع مؤنث سالم، وہ جمع مؤنث سالم ہے، وله اعراب علی حدۃ، اور اس کا ایک الگ اعراب ہے، وذالک، اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن رفعہ بالضمۃ ونصبہ وجرہ بالکسرۃ، جیسے ہؤلاء مسلمات، اور رأیت مسلمات، اور مررت بمسلمات۔ اجرؤہ فی النصب مجراہ فی الجر، انہوں نے یہاں پہ نصب کو جر کی جگہ پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کما فعلوا ذلک فی الجمع المذکر سالم، یہ کیوں ہے جی؟ مذکر سالم میں یہی حالات تھے، تو مؤنث سالم میں بھی یہی حالات رکھیں گے، مؤنث کو مذکر سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مذکر میں کیا ہو رہی تھی جی؟ جمع نصب کس کے ساتھ تھی؟ جر کے ساتھ تھی، تو مؤنث میں بھی کیا ہے؟ نصب جو ہے وہی علامت جر کے ساتھ ہی رکھیں گے۔
وحمل علی جمع المؤنث سالم فی اعراب اولاتو، اور جمع مؤنث سالم کے اوپر حمل کیا گیا اس کے اعراب میں اولاتو کو. اولاتو کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم شمار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کا واحد موجود نہیں ہے چونکہ اپنا. اور اسی طریقے سے وما سمیہ بہی، اور جس کا نام ہی کیا ہے یہی جمع مؤنث سالم رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے عرفات اور ادریات ہے، دونوں کے جگہ کے نام ہیں. اچھا، اولاد میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ تو جی جمع ہے ہی نہیں، فهو اسم جمع، یہ تو اسم جمع ہے، لا واحد له من لفظی، اس کے لفظ سے کیا واحد ہی موجود نہیں ہے. اور یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ ذواتوں کے معنی میں آتا ہے. ذواتوں کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی صاحب، مالک. وَلَكِنَّهُمْ أَجْرَوْهُ مَجْرَى الْجَمْعِ، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ جمع کی جگہ پہ جاری کیا، اور کیا بولتے ہیں؟ هؤلاء اولات فضل، اور رأیت اولات فضل، اور مررت باولات فضل. وَأَمَّا مَا سُمِّيَ بِهِ، اور وہ کہ جس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا. کون سا نام رکھا گیا؟ سمیہ بہی، یعنی جمع مؤنث سالم والا نام رکھا گیا. فالاکثر فیہ، تو اس میں اختلاف ہے. تو اس میں اکثر کیا ہے کہ اجراؤہ مجرى الجمع، کہ اس کو بھی کیا ہے وہ جمع مؤنث سالم کی جگہ پہ جاری کریں، جیسے حاضی ازریاتن کہیں، اور رأیت ازریاتن، اور مررت بازریاتن کہیں. لیکن ومنہم، لیکن عربوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ من یجعلہ کارطات، ان کے جو اسے ارطات کی طرح قرار دیتے ہیں. ارطات کی طرح کیا مطلب؟ یعنی غیر منصرف علما، کہ وہ اسے علم کے طور پہ غیر منصرف قرار دیتے ہیں. فیقول، پس وہ کیا کہتے ہیں؟ حاضی ازریاتو کہتے ہیں، اور رأیت ازریاتا، اور مررت بازریاتا. فائدہ وقف علیہ، قول بتاؤ ہا، اور جب اس کے اوپر وقف کیا جائے گا، فائدہ وقف علیہ، جب اس کے اوپر وقف کیا جائے گا تو پھر تا کو کیا ہا میں کیا بدل دیں گے؟ بیادر یوں کہہ دیں گے. ومنہم، اور تیسرا اس میں نظریہ کیا ہے کہ میں یحذف التنوین، کہ جو تنوین کو حذف کر دیتا ہے، تنوین کو فقط حذف کرتا ہے. لیکن وہ یعرب بالضمۃ فی الرفع، لیکن رفع میں وہی ضمی رہتی ہے غیر منصرف کی طرح. لیکن وہ بالکسرۃ فی الجر والنصب، لیکن نصب اور جر میں دونوں میں کیا رہتا ہے؟ کسرہ رہتا ہے. یعنی تنوین کو اگر آپ حذف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا جو ہے لحاظ وہی غیر منصرف والا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ کسرہ بھی باقی رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہی منصرف والے حالات بھی کیا لے کر آ رہے ہیں ایک طرح سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.